السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو باتیں آپ کو پتہ چلے گی وہ یہ ہے کہ شب برات کے اگلے والے دن یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، اور اگر رکھیں تو کتنے رکھیں، ایک رکھنا چاہیے یا دو رکھنا چاہیے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ اب آپ افطار نہیں فرمائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو بڑی بہترین رات ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جائیں تو اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے میں روزے رکھنے کی۔ رمضان سے پہلے والا جو مہینہ ہے، یعنی جسے ہم اور آپ شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، اس مہینے میں نفلی روزوں کے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ شعبان کی پہلی تاریخ سے لے کر 27 شعبان تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اجازت نہیں ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ رمضان میں رکھیں۔ اسی طرح ہمارے نبی ہر مہینے میں 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، یہ 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے ہر مہینے، جسے ایام بیس کا بھی روزہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ جو 12 مہینے ہے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، اور اگر شعبان کا مہینہ ہمیں مل جائے تو پھر شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھیں، کیونکہ میرے نبی رکھا کرتے تھے۔ اب بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 15 شعبان کو ہی روزہ رکھنا چاہیے، تو اچھی طرح سمجھ لیں، شعبان کی 1 تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک ہم جتنا چاہیں اتنا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت اور ثواب وہی ہے جو 15ویں تاریخ کی ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان میں روزے رکھنے کی جو فضیلت اور ثواب ہے یہ شعبان کے اور دنوں سے زیادہ ہے، تو اچھی طرح سمجھ لیں ایسا نہیں ہے۔ جس طرح شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت اور ثواب ہے، وہی فضیلت اور ثواب شعبان کے پورے مہینے میں جس دن بھی آپ روزہ رکھیں اس کا ثواب اور اس کی فضیلت وہی ہے جو شعبان کی 15ویں تاریخ کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس مہینے میں خوب روزے رکھیں۔ آپ چاہیں تو شب برات سے 2 دن پہلے روزے رکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو شب برات کے 2 دن بعد روزے رکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ آپ چاہیں تو 13، 14، 15 یا 3 روزے رکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ 10 شعبان سے پہلے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، پھر بیچ میں 1 ہفتہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، پھر اس کے بعد رکھیں۔ اچھا، جو کوئی 15ویں شعبان کا روزہ نہیں رکھ پائے تو وہ اس کے بعد رکھ لیں۔ پورے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت اور ثواب ہے، اور اس میں دونوں سیم ہے، چاہے 15 تاریخ ہو یا دوسری تاریخ ہو شعبان کی۔ ایسا نہیں ہے کہ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت اور ثواب زیادہ ہے اور شعبان کے دوسرے روزوں کی فضیلت اور ثواب کم ہے، بلکہ جو فضیلت اور ثواب 15 تاریخ کی ہے وہی شعبان کے دوسرے دنوں کی بھی ہے۔ اس لیے ہم جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر 1 رکھنا چاہیں صرف 15 تاریخ کی تو 1 رکھ لیں، اگر صرف 10 تاریخ کی رکھنا چاہتے ہیں تو 10 تاریخ کی رکھ لیں، اگر 1 ہفتہ رکھنا چاہیں تو 1 ہفتہ رکھ لیں، اگر 10 دن رکھنا چاہیں تو 10 دن رکھ لیں، 2 دن رکھنا چاہیں تو 2 دن رکھ لیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ ہمیں شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مجھے امید ہے باتیں اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر 1 رکھنا چاہیں تو 1 رکھیں، 2 رکھنا چاہیں تو 2 رکھیں، 10 رکھنا چاہیں تو 10 رکھیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں میرے نبی اکثر روزے رکھتے تھے، اور میرے نبی کو شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کا رکھنا سب سے زیادہ پسند تھا، اس لیے ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگر کچھ پوچھنا ہے تو مجھے آپ میل کیجیے یا کمنٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔